औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ आलू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सूरह ज़ुमर की रीडिंग और इसके एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल मोमिन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका तारुफ है। सूरतुल मोमिन कुरान मजीद की 40वीं सूरत है। इसके 9 रुकू और 85 आयात हैं। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन बन सकते हैं कि सूरतुल मोमिन कुरान मजीद की सूरत कितने नंबर पर आती है, नंबर 2 उसके रुकू और इसकी आयात कितनी है, और ये 24वें पारे में मौजूद है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन बन सकता है कि सूरतुल मोमिन कौन से पारे में मौजूद है। ये मक्का मुकरमा में नाजुल हुई सूरतुल मोमिन से कुरान मजीद की सूरतों का एक सिलसिला शुरू हो रहा है जिनका आगाज़ हा मीम के हरूफ से हो रहा है। उन्हें अलिफ लाम हा मीम या हवा मीम कहा जाता है। ये सिलसिला सूरतुल मोमिन से सूरतुल अहकाफ तक जाता है। इन सूरतों में बलागत और अदबी हुस्न पाया जाता है। बलागत ये दरस निज़ामी में एक बुक है, वहाँ पर पढ़ाई जाती है। इस सूरत के दो मशहूर नाम हैं। एक नाम सूरतुल मोमिन है। ये नाम सूरत की 28वीं आयत वक़ाला रजुलुम मोमिनुम मिन आल फ़िरऔना यक्तुमु ईमानहु से माखूज है। दूसरा नाम सूरतुल गाफिर है। ये इस सूरत की तीसरी आयत गाफिर ज़म्बी वक़ाबिल तौबी शदीदिल इक़ाब से लिया गया है। इस सूरत के फजीलत के बारे में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह उठकर आयतुल कुर्सी और हा मीम से लेकर इलहिल मसीर तक पढ़ा, उसकी शाम तक हिफाजत की जाएगी, और जिसने इनको शाम में पढ़ा उसकी सुबह तक हिफाजत की जाएगी। उसके बाद इस सूरत का मरकज़ी मौजू है। सूरतुल मोमिन का मरकज़ी मौजू तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। उसके बाद बुनियादी मज़ामीन है। सूरतुल मोमिन का आगाज़ इस बयान से होता है कि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है। इब्तदाई 2 आयात में अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की गई हैं कि वह कुरान मजीद नाजिल करने वाला है, वह गालिब है, सब कुछ जानने वाला और गुनाहों को बख्शने वाला है, शदीद सज़ा देने वाला और बड़े फजल वाला है। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ लौटकर जाना है। अल्लाह ताला की सिफ़ात के बयान के बाद ये जिक्र किया गया है कि इस कदर अजीम किताब की आयात में सिर्फ वही लोग झगड़ा करते हैं जो काफिर हैं। उन काफिरों की खुशहाली देकर किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें इनके अमाल की सज़ा नहीं मिल रही, बल्कि उनसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की अक़वाम ने अपने अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को झुटलाया और अपने रसूलों के साथ नाक झगड़ा किया और अपने अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने, उन्हें मगलूब करने और शिकस्त देने की कोशिशें की, जिनकी वजह से उन पर अल्लाह ताला की पकड़ आ गई। ईमान वालों का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया गया है कि अहले ईमान का ये आलम यह है कि उनके हक में अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते दुआएं करते हैं जिन्होंने अर्श इलाही को उठाया हुआ है और वो जो अर्श के इर्द गिर्द होते हैं। उसके बाद सूरतुल मोमिन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा बयान हुआ है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी तो फ़िरौन ने दावत कबूल करने की बजाय यह फैसला किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों के बेटों को कत्ल कर दिया जाए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मुकद्दस किताब तौरात नाजिल हुई थी। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करते हुए उनकी हिमायत में एक ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया जो फ़िरौन की कौम ही से था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था मगर अपना ईमान छुपा रखा था। इसने कहा कि क्या तुम एक शख्स को महज आप इस बना पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वह तुम्हारे पास दलाइल लेकर आया।
اس مرد مومن نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سامنے تمام فطری دلائل ذکر کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں گزشتہ اقوام کی مثال دے کر عذاب الہی سے ڈرایا۔ سورۃ المومن کے آخر میں توحید کے دلائل اور قیامت کے مضامین کا بیان ہے کہ وہی اللہ تعالی ہے جو آسمان سے رزق اتارتا ہے، بلند و بالا ہے، عرش کا مالک ہے، اور وہی اللہ تعالی ہے جس نے تمہارے آرام کے لیے رات بنائی، دن کو روشن بنایا، اس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہیں اچھی شکل و صورت عطا فرمائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ چنانچہ جب یہ تمام نعمتیں اکیلے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں تو تعریف اور عبادت بھی اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قیامت کے ضمن میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور انبیاء کرام علیہ السلام کی لائی ہوئی وحی کو جھٹلاتے تھے۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور انہیں گھسیٹا جائے گا، اور دوزخ میں جب انہیں پیاس لگے گی تو فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے اس جگہ لے کر جائیں گے جہاں شدید گرم پانی ابل رہا ہوگا، وہاں سے گرم پانی پلا کر بھی انہیں ان کی اصل جگہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں ہے عذاب الہی اور ظالموں سے بچنے کی دعا، تو اس کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ کے بعد اس کی ایکسرسائز ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ فرعون قتل کروا دیتا تھا، الف بنی اسرائیل کے لڑکوں کو، بے بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو، جیم بنی اسرائیل کے بوڑھوں کو، دال بنی اسرائیل کے علماء کو۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا الف بنی اسرائیل کے لڑکوں کو۔ جز نمبر 2 ہے سورۃ المومن کے آغاز میں بیان ہے، الف تورات مقدس کا، بے زبور مقدس کا، جیم انجیل مقدس کا، دال قرآن مجید کا۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا دال قرآن مجید کا۔ جز نمبر 3 ہے سورۃ المومن کے مطابق قرآن مجید کی آیات میں جھگڑا کرنے والے ہیں، الف منافق، بے فاسق، جیم جاہل، دال کافر۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا دال کافر۔ جز نمبر 4 ہے سورۃ المومن میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے ذکر سے تعلیم دی جا رہی ہے، الف عقیدہ توحید کی، بے عقیدہ رسالت کی، جیم عقیدہ آخرت کی، دال عقیدہ تقدیر کی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جیم عقیدہ آخرت کی۔ جز نمبر 5 ہے فرعون کی قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، الف صحابی، بے مسلمان، جیم مومن، دال مجتہد۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جیم مومن۔ کے بعد اس کے مختصر جواب دیں۔ جس نمبر 1 ہے حوامیم میں کتنی صورتیں شامل ہیں، تو آپ نے سوال میں سے جواب بنانا ہے کہ حوامیم میں 7 صورتیں شامل ہیں۔ کے بعد صفحہ نمبر 200 پر ہم نے جانا ہے، بعد ہم نے صفحہ نمبر 200 پر سوال نمبر 1 کے جواب میں یہ بھی ایڈ کرنا ہے، یہ سلسلہ سورۃ المومن سے سورۃ الاحقاف تک جاتا ہے۔ جز نمبر 2 ہے سورۃ المومن کے مطابق قوم نو کے ہلاکت کے اسباب تحریر کریں۔ اس کا جواب زبانی سن لیں کہ سورۃ المومن کے مطابق قوم نو نے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر پانی کا عذاب نازل کیا جس میں وہ غرق ہو کر ڈوب کر مر گئے، اور یہ عذاب مسلسل 40 روز تک جاری رہا۔ کتاب سے کرنا ہے تو پھر ہم صفحہ نمبر 200 پر شروع کریں گے۔ جز نمبر 2 کا آنسر، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا، اپنے رسولوں کے ساتھ ناحق جھگڑا کیا اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو گرفتار کرنے، انہیں مغلوب کرنے اور شکست دینے کی کوشش کی، جن کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، یعنی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ یہاں تک آپ لکھیں گے۔ جز نمبر 3 ہے سورۃ المومن کے مطابق اہل جہنم کو غصے میں دے کر فرشتے انہیں کیا کہیں گے۔ جز نمبر 3 کا آنسر صفحہ نمبر
209 پر موجود ہے۔ آیت نمبر 73 کا ترجمہ شروع کرنا ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے؟ اللہ کے سوا وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پوجتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں خوشی سے مناتے تھے ناحق، اور اس لیے کہ تم اتراتے تھے۔ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، تو یقیناً تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جز نمبر 4 ہے۔ سورۃ المومن کے آغاز میں وحی کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام بیان ہوا ہے، تو اس کا آنسر صفحہ نمبر 201 پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور انبیاء کرام علیہ السلام کی وحی کو جھٹلاتے تھے، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور انہیں گھسیٹا جائے گا۔ دوزخ میں جب انہیں پیاس لگے گی تو فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے اس جگہ لے کر جائیں گے جہاں شدید گرم پانی ابل رہا ہوگا، وہاں سے گرم پانی پلا کر پھر انہیں ان کی اصل جگہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد جز نمبر 5 ہے۔ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کی ہلاکت کے بیان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو اس کا سوال کا جواب سوال میں سے بنائیں گے۔ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کی ہلاکت کے بیان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کا تفصیلی سوال ہے، سورۃ المومن کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ جواب ہم نے صفحہ نمبر 2 سے شروع کرنا ہے۔ سورۃ المومن کا آغاز یہاں سے شروع کرنا ہے، 201 یہاں تک ہم نے اس کو لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ اصل جگہ آگ میں پھینک دیا جائے گا، یہاں تک ہم نے اس کو یاد کرنا اور لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام پذیر کو پہنچا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے سورۃ المومن کی ریڈنگ اور اس کی ایکسرسائز کو سولو کیا۔ ملتے ہیں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔